بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30واں خط۔ علماء کون ہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں سلیم کہ علم وجہ شرف انسانیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ علم کہتے کسے ہیں اور علماء کون ہیں؟ قرآن نے اس سوال کا جواب بڑا جامع اور مفصل دیا ہے، لیکن اس خط تک پہنچنے سے پہلے چند الفاظ تمہیداً ضروری ہیں، انہیں غور سے سننا۔ علم کی دنیا میں حکمائے یونان کا جو مقام ہے اس سے تم واقف ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک نوع انسانی کی جس قدر تاریخ ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس میں علم و حکمت کی داستان کا آغاز یونان سے ہوتا ہے۔ ان میں سقراط کو ابو الآباء اور افلاطون کو اس کا بہترین شارح اور بجائے خواہش ایک مکتب فکر کے مؤسس کی حیثیت حاصل ہے، لیکن سقراط صرف انسانوں کو قابل مطالعہ سمجھتا ہے، کائنات کو نہیں۔ اس کے فلسفہ کا نقطہ ماسکہ ہے۔ افلاطون عالم محسوس کے وجود پر ہی خط تنسیق کھینچ دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں اس طرح محسوس دکھائی دیتی ہے اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ اصل اور حقیقی کائنات عالم امثال ورلڈ آف آئیڈیاز میں ہے، اور یہ مرئی ویزیبل کائنات اس حقیقی دنیا کا عکس ہے۔ لہذا اس کائنات کے متعلق جو علم حواس سینسز کے ذریعے حاصل کیا جائے، یعنی پرسیپچول نالج، وہ قابل اعتماد ہی نہیں۔ یقینی علم وہ ہے جو آنکھیں اور کان بند کر کے عالم تصور میں حاصل کیا جائے۔ افلاطون کا یہی فلسفہ ہے جس پر یونانی تصوف کی عمارت استوار ہوئی۔ اسی نے ہندوستان پہنچ کر ویدانت کی شکل اختیار کی۔ چنانچہ ہندو فلسفہ کی روح سے پراکرتی مادی دنیا مایا فریب ہے۔ یہ سب برہما کا سپنا یعنی خدا کا خواب ہے۔ یہ ایشور کی لیلا یعنی ناٹک کا کھیل، جس میں کوئی شے حقیقی نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کی تمثیل ہوتی ہے۔ نہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، نہ غلام غلام، نہ دریا دریا ہوتا ہے، نہ پہاڑ پہاڑ، یہ سب فریب نگاہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ہندو فلسفہ میں خدا کو نٹراجن کہا جاتا ہے، یعنی نٹوں ایکٹروں کھلاڑیوں کا بادشاہ۔ اس مقام پر ضمناً یہ بھی سمجھ لو سلیم کہ کائنات کو اس طرح باطل قرار دینے کا نتیجہ تھا کہ اس کی طرف سے انسان کے دل میں منفی نقطہ نگاہ پیدا ہو جائے۔ یہی منفیانہ انداز نگاہ تھا جس نے خدا پرست انسانوں کی نگاہ میں دنیا کو قابل نفرت بنا دیا۔ یہی فلسفہ ہے جو ایرانی تصوف کے راستے مسلمانوں میں بھی آ گیا اور ان کی زندگی کے ہر گوشے کو متاثر اور مسموم کر گیا۔ ہمارے تصوف کی ساری عمارت اسی بنیاد پر قائم ہے، اور ہماری شاعری چونکہ اسی تصوف کی نقیب ہے، اس لیے ہمیں بھی قدم قدم پر اس قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کبھی سقراط کے اتباع میں یہ کہا جاتا ہے کہ ستم است گر ہوست کشت بے سیر و سرو و سمن و درا، تو ز غنچہ کم ندمیدہ ہی درد دل کشاب چمن درا۔ اور کبھی افلاطون کے تتبع میں یہ کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، اور اسی سے ہمارے ہاں بھی دنیا قابل نفرت سمجھی جانے لگی۔ یہ الگ موضوع ہے جس کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ بہرحال سلیم، میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن سے پہلے کائنات سے متعلق نظریہ یہ تھا کہ اس کا حقیقی وجود کچھ نہیں، یہ محض فریب تخیل ہے، سراب ہے، سایہ ہے، وہم و گمان ہے۔ اور جب کائنات وہم و فریب ہے تو اس کے متعلق علم بھی در حقیقت علم نہیں، ظن و گمان ہے۔ قرآن آیا اور اس نے ہر باطل تصور کی طرح افلاطون کے اس طلسم کی بھی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں۔ قرآن کا چیلنج، اس نے تصوف اور ویدانت کے نظر فریب تخیلات میں الجھی ہوئی انسانیت کو للکار کر پکارا اور کہا کہ وما خلقنا السماء والارض وبینہما باطلا، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے اسے باطل پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کا ظن
کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہم نے اسے یوں ہی کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ تخلیق کائنات ایک نہایت اہم سیریس پروگرام کا جزو ہے، کھیل تماشا نہیں، اسے بالحق پیدا کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اپنے اس دعویٰ کو کہ کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے یوں ہی منوانا چاہتا ہے یا علم و برہان کی روح سے تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے؟ قرآن اپنے ہر دعویٰ کو علم و برہان کی بنیادوں پر پیش کرتا اور فکر و بصیرت کی روح سے ماننے کی تاکید کرتا ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم کی قرآنی تعریف، یہاں سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں۔ سنو سلیم، قرآن اس باب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، یاد رکھو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ آیت کا اتنا حصہ بھی کچھ کم حقیقت کشا اور بصیرت افروز نہیں، لیکن اس کے بعد کے چند الفاظ نے علم کی ایک ایسی تعریف ڈیفینیشن دے دی جس سے ساری بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ حقیقت ہے کہ تمہاری سماعت، بصارت اور فؤاد ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تم نے سمجھا سلیم کہ بات کیا ہوئی؟ قرآن سمع سننے اور بصر دیکھنے کو انسانی حواس سینسز کے معنوں میں استعمال کرتا ہے، اور فواد وہ چیز ہے جسے دور حاضر کی اصطلاح میں مائنڈ کہا جاتا ہے۔ انسانی حواس سمع و بصر معلومات ڈیٹا فراہم کر کے انسانی فواد مائنڈ تک پہنچاتے ہیں، اور فواد ان سے استنباط نتائج کرتا ہے۔ تم کارتوس کی آواز سنتے ہو تو فوراً اس نتیجہ پر پہنچتے ہو کہ کسی کو گولی لگ گئی، اور باہر جا کر دیکھتے ہو کہ جسے گولی لگی ہے وہ تمہارا دوست ہے، تو گولی چلانے والے کے خلاف تمہارے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھتی ہے۔ اس تمام واقعہ میں تمہارے سمع و بصر و فؤاد کی شہادت موجود ہے، لہٰذا یہ علم ہے۔ لیکن اگر تم نہ بندوق کی آواز سنو، نہ کسی کی چیخ، نہ اپنے دوست کو تڑپتا دیکھو، نہ کسی گولی چلانے والے کو، اور یوں ہی کسی کی بات سن کر ایک شخص کی جان کے لاگو ہو جاؤ، تو تمہارا یہ فعل علم پر مبنی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تمہارے سمع و بصر کی شہادت موجود نہیں۔ تم نے غور کیا کہ قرآن علم کے بارے میں حواس کو کس قدر اہمیت دیتا ہے؟ یہ دوسری ضرب ہے جو وہ افلاطونی نظریے تصور کے خلاف لگاتا ہے اور اسے پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ افلاطون نے کہا تھا کہ حواس کے ذریعے حاصل کردہ علم پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے کہا کہ جس بات کی شہادت سمع و بصر نہ دے وہ علم پر مبنی ہی نہیں، لیکن صرف سمع و بصر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ فواد بھی، سمع و بصر سے کام نہ لینے والے۔ سمع و بصر قلب کی اس کیفیت کے پیش نظر قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جو لوگ ان سے کام نہیں لیتے وہ انسانی سطح پر نہیں بلکہ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ انہیں جہنمی قرار دیتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں انس، شہری اور صحرائی آبادیوں میں اکثر وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی زندگی بسر کرتے ہیں جو انہیں سیدھی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کی روش یہ ہے کہ وہ سینے میں دل رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، وہ کان رکھتے ہیں لیکن ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل،
یہ انسان نہیں، حیوان واضح ہے کہ علم وہی علم ہے جس کی شہادت سمع و بصر و قلب دیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کا علم نظری مباحث تھیوریٹیکل پرابلمز کے متعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسے امور میں سمع و بصر کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا۔ سمع و بصر کا تعلق مظاہر فطرت کے مشاہدات اور کائناتی نظام کے مطالعہ سے ہے، یعنی کائنات کے ایک ایک گوشے کو غور و فکر سے دیکھنا، اس عظیم القدر اور محیر العقول مشینری کے ایک ایک پرزے کا مشاہدہ کرنا، پھر مختلف تجربات کی روح سے یہ دیکھنا کہ ان پرزوں کی ساخت و پرداخت میں کون سا قانون اور ان کی نقل و حرکت میں کون سی اسکیم کار فرما ہے۔ اسی کو دور حاضرہ کی اصطلاح میں علم سائنس، سائنٹیفک نالج کہتے ہیں، اور اسی کو قرآن مومنین کا شعار بتاتا ہے۔ غور کرو سلیم کہ قرآن اس حقیقت کو کس قدر واضح اور حسین انداز میں بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں صاحبان عقل و شعور کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک بات کا ضمناً سمجھ لینا ضروری ہے۔ ایک چیز تو ہے کائنات کا عدم سے وجود میں آنا، اسے قرآن نے بدا اور فطر سے تعمیر کیا ہے، اور دوسری چیز ہے موجودہ عناصر میں مختلف تراکیب و تناسب سے مختلف چیزیں بناتے چلے جانا۔ اسے عام طور پر تخلیق کہا گیا ہے۔ خلق کے معنی صحیح صحیح تناسب کے ہیں اور برابری۔ تخلیق ارض و سما سے مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں مختلف عناصر میں تراکیب نو سے جو مختلف تغیرات رونما ہوتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ظہور میں آتی ہیں، اور ان پر غور و فکر کرنے سے کائناتی پروگرام اور قانون فطرت کی بڑی بڑی عظیم نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ میں نے اس تشریح کو اس لیے ضروری سمجھا ہے کہ انسانی فکر کچھ نہیں بتا سکتا کہ کائنات کس طرح عدم سے وجود میں آ گئی۔ یہ وہ مقام ہے جو فکر انسانی کی حدود سے ماورا ہے، لہذا قرآن نے اس مقام کے متعلق فکر و تدبر کی دعوت نہیں دی۔ فکر و تدبر کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اس محسوس کائنات کے تغیرات اور حوادث ہمارے مشاہدہ میں آتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے کہا یہ ہے کہ تخلیق ارض و سما اور اختلاف لیل و نہار میں ارباب دانش و بینش کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کن ارباب دانش کے لیے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، ان کے لیے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر وقت قانون خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي الْخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی تخلیق ارض و سما میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنے مشاہدات و تجارب کے بعد علی وجہ البصیرت اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے کائنات کی کسی شے کو بیکار یا تخریبی نتائج کے لیے پیدا نہیں کیا۔ غور کیا سلیم کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کی کوئی شے ناقص و بیکار ہے، نہ تخریبی نتائج کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ ہر شے ایک متعین مقصد رکھتی ہے اور نوع انسانی کے لیے کسی نہ کسی پہلو سے نفع بخش ہے۔ لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں کہ ہم اس کے اس دعویٰ کو یوں ہی مانتے رہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرو اور مسلسل مشاہدات اور پہم تجربات کے بعد ان کے متعلق ثابت کرو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ سوچو سلیم، یہ کتنا بڑا پروگرام ہے جو قرآن نے جماعت مومنین کے سامنے رکھا ہے۔ یہ کتنی عظیم ذمہ داری ہے کائنات کی ہر شے کے متعلق عملاً ثابت کرنا کہ وہ فلاں فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ہے قرآن کے ماننے والوں کا فریضہ
غور کرو کہ اس کے لیے کس وسیع اور عمیق سائنٹیفک تحقیقات کی ضرورت ہے، اس کے لیے کتنی بڑی بڑی معمل لیبارٹریز درکار ہیں۔ سبحانہ کا، تو اس سے بہت دور ہے کہ کسی شے کو محض تخریب کے لیے پیدا کر دے، یہ چیز تیری شان ربوبیت سے بہت بعید ہے۔ یہ تو ہماری کم علمی اور سائنٹیفک تحقیقات کا فقدان ہے جو ہم ان کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ تو ہمیں ان کی تحقیقات کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم اس قسم کے دردناک عذاب سے محفوظ رہیں۔ فقنا عذاب النار۔ اس لیے کہ جو قومیں اس قسم کی تحقیقات ریسرچز سے اشیاء کائنات کے نفع بخش پہلوؤں سے بے خبر رہتی ہیں وہ تذکیر فطرت نہیں کر سکتی، لہذا دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔
کر سکو۔ تم نے دیکھا سلیم، قرآن نے یہاں کیا کہا ہے؟ اس نے کہا یہ ہے کہ نظام کائنات کے متعلق یہ تمام تفصیلات اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ تمہیں اس بات کا یقین آ جائے کہ تم اپنے رب سے مل سکتے ہو، تمہارا رب تمہارے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نظام کائنات کا مطالعہ کرو، ایک ایک شے پر غور و فکر کرو، مختلف تجربات سے اس حقیقت کا انکشاف کرو کہ یہ تمام سلسلہ کائنات کس محکم قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ اس طرح وہ تمام پردے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے جو خدا کے نظام ربوبیت کو سطحی نگاہوں سے چھپائے رکھتے ہیں، اور تم علی وجہ البصیرت دیکھ لو گے کہ اس کا قانون رب العالمین کس طرح کائنات کی نشو و نما کیے جا رہا ہے۔ اس طرح تم اپنے رب کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لو گے۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے، آنکھوں سے دیکھ لینا تو ایک طرف، اس کا تصور بھی ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، انسانی نگاہیں سے پا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے لقائے رب کے یہ معنی نہیں کہ خدا کی ذات بے نقاب ہو کر انسان کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ فطرت کے مشاہدے سے خدا کا نظام ربوبیت انسان کے سامنے بے نقاب ہو کر آ جاتا ہے، اور وہ اس کی رب العالمین کی کار فرمائیوں اور کرشمہ سازیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن کی روح سے لقائے رب کا یقین انہی کو آ سکتا ہے جو فطرت کا مشاہدہ کریں، لیکن اس کے لیے بڑی بڑی جد و جہد درکار ہوتی ہے، فہم، صحیح و عمل، مسلسل توتاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کبھی ہمالیہ کی چوٹیوں پر چڑھنا پڑتا ہے، کبھی بحر اطلانتک کی گہرائیوں میں اترنا، اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں جلسنا پڑتا ہے، اور کبھی قطب شمالی کے برف پوش میدانوں میں ٹھٹھرنا، کبھی شیروں کو منہ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے، اور کبھی اپنے آپ کو سانپوں سے ڈسوانا، کبھی ایک پتے کی تحقیق میں مہینوں وقفے فکر و تدبر رہنا پڑتا ہے، اور کبھی ایک جرثومہ کی ترشی میں برسوں محو مطالعہ و مشاہدہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کچھ وہی قومیں کر سکتی ہیں جو حاضر و موجود پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ مستقبل کی فکر میں غلطاؤں پیچ آ رہے ہیں۔ دیکھو سلیم، قرآن نے اس حقیقت کو کس قدر واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے، اِنَّا فِی اخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتقون، یقیناً دن اور رات کی گردش اور کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے، اس کی تخلیق میں تقوی شعار قوم کے لیے خدا کی آیات ہیں۔ ضمن تم نے غور کیا سلیم کہ خدا نے متقیوں کی کیا علامت بتائی ہے؟ اس کے بعد ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا۔ اس کے برعکس جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، جن کے دل میں اس کی آرزو موجود نہیں ہوتی، یعنی وہ لوگ جو پیش پا افتادہ مفاد ہی حال کی قریبی زندگی پر راضی ہو جاتے ہیں، اطمانو بہا، اور جو کچھ سامنے پڑا ہو اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، یعنی وہ لوگ دولت جہنم کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ پہلے تو اس بات پر غور کرو سلیم کہ قرآن کریم نے ورضوا بالحیات الدنیا و اطمانوا بہا سے کتنی بڑی حقیقت کی پردہ کشائی کی ہے۔ دنیا میں قوموں کے نکبت و ذوب و حالی اور عروج و اقبال کا بنیادی راز کیا ہے؟
کیا یہی نہیں کہ ایسی قومیں اس پر شاکر و کانے ہو کر بیٹھ جائیں جو انہیں آسانی سے میسر آ رہا ہو؟ وہ ندرت فکر اور قوت عمل سے محروم ہو کر ذلت و پستی کے عمیق گڑھوں میں جا گرتی ہیں، اور زندہ قوموں کی صفوں سے کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ان کے برعکس جو قومیں حاضر و موجود پر کانے نہیں رہتی بلکہ مسلسل محنت و مشقت سے نت نئی ایجادات اور نت نئے انکشافات کرتی رہتی ہیں، وہ مسافِ زندگی میں کہیں آگے نکل جاتی ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جو خدا کے نظام ربوبیت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھنے کے نشہ میں سرشار ہوتی ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آسمان ان پر اپنی قوتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ جو قومیں ایسا نہیں کرتی وہ اس سامان ربوبیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ سامان ربوبیت سے محرومی۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، جو لوگ ان آیات خداوندی اور ملاقات ربی سے انکار کرتے ہیں وہ خدا کے عطا فرمودہ سامان نشو و ارتقاء سے محروم عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا سلیم، خدا کے سامان ربوبیت سے محرومی کو قرآن نے عذاب علیم کہا ہے۔ اسی کو سورہ آل عمران اور سورہ یونس میں عذاب نار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ آیات پہلے لکھی جا چکی ہیں۔ ذرا سوچو کہ حجاز کے بے برگو گیا صحرا کے نیچے زہب سیال، لیکوڈ گولڈ یعنی پیٹرول کے دریا صدیوں سے بہہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ لوگ حاضر و موجود پر مطمئن تھے اس لیے وہ اس بیش بہا نعمت خداوندی کی نفع بخشیوں سے محروم تھے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہ نان شبینہ تک کے لیے دوسروں کی خیرات کے محتاج تھے۔ یہ خدا کا بہت بڑا عذاب
اور سمع و بصر پر مہریں لگ چکی ہیں۔ یہ لوگ ہماری آیات سے بالکل بے خبر ہیں۔ بعض کے نزدیک لقاء رب سے مراد انسان کے مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جزا و سزا کے لیے خدا کے سامنے جائے گا۔ اگرچہ سیاق و سباق کے پیش نظر یہ مفہوم زیادہ موزوں نہیں، لیکن اگر اسے بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی یہ حقیقت اپنی جگہ پر رہتی ہے کہ قرآن کی روح سے اس لقاء رب کے یقین کے لیے کائنات میں آیات اللہ کا مشاہدہ اور مطالعہ ضروری ہے۔ تم نے دیکھا سلیم، قرآن کس طرح مختلف انداز سے اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ علم وہی ہے جس میں انسان اپنے حواس سے پورا کام لے۔ حواس سے کام لینے سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اس محسوس کائنات کے اسرار و غوامض سے پردہ کشائی کرے، اشیاء فطرت کا وسیع مشاہدہ کرے، قوانین فطرت کا گہرا مطالعہ کرے اور مسلسل تجربات اور فہم تگ و تاز سے خدا کے نظام و قوانین اور ربوبیت کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھتا چلا جائے۔ قوم مومنین کا یہی شعار ہے، گروہ متقین کا یہی فریضہ ہے، یہی خدا کا ذکر ہے۔ اس فکر سے چھپی ہوئی حقیقتیں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں اور انسان کائنات کی ایک ایک شے کے متعلق علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، قرآنی صداقت کی شہادت۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ خود قرآن کی صداقت کی شہادت بھی انہی کائناتی آیات سے ملتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی آیات عالم آفاق اور عالم انفس میں دکھائیں گے تاکہ یہ بات ان کے لیے ان کے سامنے ابھر کر آ جائے۔ قرآن فی الواقعہ ایک حقیقت ثابتہ ہے، یعنی زمانے کے پیچ و خم میں لپٹے ہوئے حقائق جوں جوں انسانی علم و کاوش کے ہاتھوں کھلتے جائیں گے، قرآن کے دعوی کے ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے۔ جوں جوں زمانہ مشاہدات، فطرت اور علوم سائنس میں آگے بڑھتا جائے گا، قرآنی حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس آیت میں قرآن نے خارجی کائنات کے ساتھ خود انسانی انفس کو شامل کر کے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ سائنس کا تعلق صرف طبیعت، فزکس ہی سے نہیں بلکہ انسانی زندگی سے متعلق جس قدر علوم ہیں وہ بھی اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن ان علوم کے متعلق محض نظری بحث سے مطلوب نہیں بلکہ ان کی تحقیق بھی عملی مشاہدات اور تجارب کی روح سے کی جائے گی۔ تاریخ عمرانیات، سوشیولوجی اور عملی سائیکالوجی کو اس باب میں خاص اہمیت حاصل ہوگی۔ طبعی سائنس اور انسانی زندگی سے متعلق علوم کی روح سے جوں جوں حقائق بے نقاب ہوتے جائیں گے، قرآن کی پیش کردہ صداقتوں کی دلیلیں سامنے آتی جائیں گی۔ یہ اس لیے کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، قرآن اس خدا کی کتاب ہے جس کی نگاہوں سے کوئی راز مستور نہیں، اس کے سامنے کائنات کی ہر شے بے نقاب رکھی ہے، وہ ہر شے کا ہر وقت مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کے اس امر کی کافی دلیل ہے کہ وہ ان اشیاء کے متعلق جو کچھ کہے گا ٹھیک ٹھیک کہے گا، اس کا بیان علم و حقیقت پر مبنی ہوگا، ظنوں کے اس پر نہیں۔ اس لیے قرآن اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کائنات کے تمام رموز و اثرات سے واقف ہے، لیکن جو لوگ کائنات کی ان آیات سے بے خبر رہتے ہیں انہیں در حقیقت لقاء رب کا یقین نہیں ہوتا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، حالانکہ انہیں اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، وہ کسی شے کی بھی ریسرچ شروع کر دیں تو انہیں
محیط ہے کسی ایک چیز کے ساتھ ہی وابستہ نہیں، اس لیے چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ تمہیں یاد ہوگا سلیم، میں نے تمہیں ایک دفعہ ایک بڑی عمدہ کتاب کا ذکر کیا تھا جس کا نام تھا دا گریٹ ڈیزائن۔ اس کتاب کا پلان یہ تھا کہ دنیا کے مختلف علوم کے آئمہ فکر و تحقیق کے پاس یہ سوال نامہ بھیجا گیا کہ آپ نے اپنے شعبہ علم میں جس قدر تحقیق کی ہے، کیا اس کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ نظام کائنات کسی خاص نظم و ضبط کے مطابق چل رہا ہے، یا یوں ہی ہنگامی طور پر وجود میں آ گیا اور ہنگامی طور پر چلے جا رہا ہے؟ اس سوال کے جو جوابات ان بڑے بڑے سائنسدانوں کی طرف سے موصول ہوئے، انہیں بلا تنقید و تبصرہ محولہ صدر کتاب میں یکجا جمع کر دیا گیا ہے۔ ان جوابات کا احاطہ کس قدر وسیع تھا، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ایک عالم نباتات کے مقالہ کا عنوان تھا ایک سبز پتا، اور غالباً سر جیمز جین نے ستاروں کی گزرگاہوں کے عنوان سے جواب لکھا تھا۔ ان میں سے ہر محقق اس نتیجہ پر پہنچا تھا کہ ہمیں کائنات کے ذرے ذرے میں کسی علیم و حکیم قوت کے مستحکم اور غیر متبدل نظام و نسق کی کار فرمائیاں دکھائی دیتی ہیں۔ کائناتی نظم و ضبط کی یہی وہ کار فرمائیاں ہیں جن کے سامنے ان آئمہ فکر و تحقیق کی نگاہ عقیدت قدم قدم پر جھک جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کے سامنے قرآن نہیں، اس لیے وہ اس ہستی کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے جو اس نظام کو بائیں حسن و رانائی چلا رہی ہے۔ بھائی ہما وہ اس کے نظام ربوبیت کبرا کا مشاہدہ آنکھوں سے کر رہے ہیں، ان کے لیے اس مقام سے قرآن تک پہنچ جانا کچھ دشوار نہیں، بشرطے کہ کوئی ان کے سامنے قرآن پیش کرنے والا ہو۔ یہاں تک تم نے دیکھ لیا سلیم کہ قرآن کی روح سے علم کی تعریف کیا ہے، علماء کون ہیں۔ اس کے بعد اس نقطہ کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ قرآن کی روح سے عالم کسے کہتے ہیں اور علماء سے مراد کون لوگ ہیں، لیکن قرآن کریم کا اعجاز دیکھو کہ اس نے اس حقیقت کو خود ہی واضح کر دیا ہے تاکہ اس باب میں کسی قسم کا شبہ یا ابہام نہ رہے۔ قرآن میں علماء کا لفظ صرف دو مقامات پر آیا ہے، ایک جگہ سورہ شعراء میں جہاں علماء بنی اسرائیل کا ذکر ہے، دوسری جگہ سورہ فاطر میں جہاں خدا کے بندوں میں سے علماء کا ذکر ہے۔ اس تذکرہ کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے: الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا بہ ثمرات مختلفا الوانها۔ کیا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ کا قانون کس طرح بادلوں سے میم برساتا ہے اور اس سے انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں؟ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا غَرَابِيبُ سُودٌ۔ اور پہاڑوں میں کس کس انداز کے سرخ و سفید طبقے ہیں جن کے رنگ اور اقسام مختلف ہیں، اور ان میں بعض گہرے سیاہ رنگ کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ۔ اور اسی طرح انسانوں اور دیگر جانداروں اور مویشیوں کے بھی مختلف اقسام ہیں۔ تم نے دیکھا سلیم ان آیات میں کن امور کا ذکر ہو رہا ہے؟ کائنات کے مختلف گوشوں کا، بساط فطرت کے متنوع شعبوں کا، سائنس کے مختلف علوم کا، طبیعیات، فزکس، نباتیات، بوٹنی، طبقات الارض، جیولوجی، حیوانیات، زیولوجی، اور انسانیت کے تمام شعبے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان علوم و فنون کے تذکرہ کے بعد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے بندوں میں سے علماء ہی وہ ہیں
کر لیتے ہیں کہ خدا کتنی بڑی قوتوں کا مالک ہے اور کس طرح ایسے عظیم کارگاہ کائنات کو ہر قسم کی تقریب سے محفوظ رکھ کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ تم نے غور کیا کہ قرآن نے علماء کا لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے؟ انہی کے لیے جنہیں ہم آج کی اصطلاح میں سائنٹسٹ اور کائناتی مفکر کہتے ہیں، وہ لوگ جو کائناتی نظام کا مطالعہ کرتے اور مسلسل مشاہدات و تجربات کے بعد فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا نے فطرت کی تمام قوتیں ہمارے لیے مسخر کر رکھی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لیکن ان قوتوں کو اپنے کنٹرول میں وہی لا سکتا ہے جو ان قوانین سے واقف ہو جن کے مطابق یہ قوتیں کام کرتی ہیں۔ یہ قوانین فطرت کے مشاہدہ اور مطالعہ اور پہم تجربات سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ ان قوانین کا علم حاصل کرتے ہیں انہیں قرآن علماء کہہ کر پکارتا ہے۔ ہمارے علماء کی اس قرآنی تعریف ڈیفینیشن کے بعد تم غور کرو سلیم کہ ہمارے ہاں جو حضرات علماء کہلاتے ہیں انہیں علم فطرت سائنس کے علوم سے کس قدر تعلق ہوتا ہے۔ وہ علم الفطرت کے معادیات تک سے واقف نہیں ہوتے۔ ان کا علم نظری مباحث اور لفظی قطربیونت سے ایک قدم آگے نہیں جاتا، اور یہ نظری مباحث بھی ان مسائل سے متعلق جنہیں کائنات سے کچھ تعلق ہوتا ہے۔ نہ انسان کی عملی زندگی سے کچھ واسطہ، نہ ہماری مذہبی مدارس کا نصاب قریب 10 سال پر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اس 10 سال میں سے بیشتر عرصہ منطق، فلسفہ، معانی، بیان، ادب، نحو وغیرہ کی تحصیل میں صرف ہو جاتا ہے، اور منطق و فلسفہ بھی وہ جو اب عہد پارینہ کی داستان بن چکا ہے۔ اس نصاب میں حیات، ہندسہ اور حساب کی بھی 2-3 کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جو زندگی میں کسی کام نہیں آتا، اور تم حیران ہوگے کہ ان کے نصاب میں قرآن کریم بھی داخل نہیں۔ تفسیر میں جلالین پڑھا دی جاتی ہے جس میں صرف قرآنی الفاظ کے مرادفات دیے گئے ہیں، اور آخری سال سورہ بقرہ کی تفسیر بیضاوی، بس یہ ہے ان کا نصاب جس کی تکمیل کے بعد انہیں عالم ہونے کی سند مل جاتی ہے۔ اشیاء فطرت کے متعلق ان حضرات کے علم کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب ہندوستان میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال شروع ہوا تو علماء اکرام سے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے متعلق فتویٰ مانگا گیا۔ اس فتوے کے جواب میں جمعیت العلماء کے صدر مفتی کفایت اللہ مرحوم نے لکھا تھا، جس آلہ کے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ اب تک دیکھنے میں نہیں آیا مگر سننے میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جسے خطیب یا قاری کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے قرات یا خطاب کرتا ہے، پس وہ آلہ آواز کو جذب کر کے اتنی دور نشر کرتا ہے کہ اس کے چوتھائی فاصلہ تک بھی بغیر اس کی مدد کے آواز پہنچانا مشکل ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے مفتی محمد شفیع صاحب جو اب پاکستان میں قیام فرما ہے، اس کے خلاف ان فتاویٰ کا مجموعہ شائع کیا جن میں عبادات مقصودہ کے لیے اس آلہ کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس رسالہ میں، جس کا نام البدائع المفیدہ فی الحکم الصنائع الجدیدہ تھا، لکھا تھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس آلہ کی ماہیت کیا ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر برج نندر لال صاحب سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تعامل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے، اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔ چنانچہ اس تحقیق انیق کے بعد مفتی صاحب نے عبادات کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو حرام قرار دے دیا، یعنی ماسٹر برج نندر لال صاحب کی بات کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس باب میں یہ حکم ہے۔ تم نے غور کیا سلیم کہ اشیاء فطرت کی تحقیقات اور علوم جدیدہ کے متعلق ان حضرات کی معلومات کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ان چیزوں کے متعلق ان کی معلومات کا تو یہ عالم ہوتا ہے، لیکن یہ ان کے حرام و حلال ہونے کے متعلق فتویٰ ضرور صادر کرتے رہتے ہیں، اور اب پاکستان میں یہ معاملہ فتویٰ کی حد سے بڑھ کر قانون سازی تک پہنچ گیا ہے۔ مثلا اگر اب یہ معاملہ حکومت کے سامنے آ جائے کہ خطبات کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز ہے یا ناجائز، اور اس کے لیے کسی قانون کے وضع کرنے کی ضرورت ہو، تو یہ قانون حضرات علماء اکرام مرتب کریں گے، یعنی یہ حضرات پہلے کسی ماسٹر برج نندر لال صاحب سے دریافت کریں گے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا کیا ہے، اور اس کی بہم پہنچائی ہوئی معلومات کی بنا پر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا استعمال ازرو کتاب و سنت جائز یا ناجائز
ہے۔ یہ فیصلہ مملکت کے قانون کی حیثیت سے ملک میں نافذ ہوگا۔ چنانچہ یہی مفتی صاحب جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا آئین پاکستان کی تدوین کے سلسلہ میں مجلس آئین ساز کی شرعی مشیروں کے زمرہ میں شامل رہے ہیں۔ یہ حضرات سب سے زیادہ زور اس بات پر دیتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوں تو لوگوں کو شریعت کے مسائل کون بتائے۔ سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی مملکت میں شریعت کے مسائل اس مملکت کے قوانین سے الگ نہیں ہوتے، لہٰذا ان کے بتانے کے لیے کسی خاص گروہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام حکومت کے اعمال کا ہوتا ہے، نہ کہ مولویوں کے گروہ کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اسلامی مملکت قائم تھی تو اس وقت مولویوں کی کوئی جماعت نہ تھی۔ یہ سب بعد کے زمانہ کی پیداوار ہے۔ باقی رہے ایسے معاشرتی احکام جو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں، مثلا نکاح کیسے پڑھانا چاہیے، جنازہ کی نماز کس طرح ہوتی ہے، تو ان امور کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایسی باتیں نہیں جن کے لیے کسی دارالعلوم میں جانا پڑے۔ یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور اگر نہیں پڑھائی جاتی تو پڑھائی جانی چاہیے۔ اس لیے جو لوگ علوم سائنس کے ماہر ہوں گے وہ ان امور کو بھی جانتے ہوں گے۔ بہرحال اسلامی معاشرے میں اس قسم کی تمام باتیں عام مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے، لہذا ان کے لیے بھی کسی خاص گروہ کی ضرورت نہیں۔ ان تصریحات سے تم نے یہ دیکھ لیا ہوگا سلیم کہ قرآن کریم کی روح سے مومنین متقین خدا کا ذکر کرنے والے لقائے رب کی آرزو اور یقین رکھنے والے وہی ہیں جو کائناتی نظام پر غور و فکر، اشیاء فطرت کی تحقیقات، ریسرچ کے لیے عملی جد و جہد کرتے ہیں۔ اسی کا نام قرآن کی روح سے علم ہے، اور اسی علم کے حاملین کو وہ علماء قرار دیتا ہے۔ ایک شعبہ کا ازالہ۔ اس مقام پر تمہارے دل میں یقیناً یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس بنا پر تو یورپ کی قومیں صحیح معنوں میں مومن اور متقی ہیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ جماعت مومنین اور گروہ متقین کے لیے علم الفطرت کی تحصیل نہایت ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہر وہ قوم جو علم الفطرت حاصل کر لے مومن اور متقی ہو جاتی ہے۔ یہ فرق اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ذرا باریک بھی ہے، اس لیے اسے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومن و متقی وہ ہیں جو تسخیر فطرت کے بعد فطرت کی قوتوں کو ان قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرتے ہیں جو قرآن میں درج ہیں۔ مومن اور متقی ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں ناگزیر ہیں، یعنی تسخیر فطرت اور اس کے ماحصل کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا۔ اگر کسی قوم میں ان دونوں شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بھی کمی ہے تو وہ قوم مومن اور متقی نہیں ہو سکتی۔ في مبين کا حکم دیتا ہے، یعنی قرآن کے پورے نظام کو اپنے اوپر وارد کرنے کا حکم۔ ہم صحیح معنوں میں مومن اور متقی نہیں، کیونکہ ہم شرط اول تسخیر فطرت کی کمی ہے، اور جب ہم شرط اول تسخیر فطرت ہی پوری نہیں کرتے تو شرط دوم قوائے فطرت کا قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اقوام مغرب مومن اور متقی نہیں کیونکہ ان میں شرط دوم کی کمی ہے، لیکن وہ قومیں اس اعتبار سے ہم سے آگے ہیں کہ انہوں نے تسخیر فطرت سے اپنی طبعی زندگی کو خوشگوار بنا لیا ہے، اور ہم روٹی تک کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ قوائے فطرت کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کے لیے قرآن کے علم کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قوانین خداوندی قرآن کے اندر ہیں۔ یہی وہ الراسخون فی العلم ہیں جو قرآن پر اعلی وجہ البصیرت ایمان رکھتے ہیں اور تمام امور
کرتے وہ مومن نہیں کافر ہیں۔ اس کفر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ دولت اور رزق کی فراوانی کے باوجود جہنم بن جاتا ہے، جیسا کہ اس وقت یورپ کا حال ہو رہا ہے۔ وہ لوگ سائنس کا اس قدر وسیع علم رکھنے کے باوجود انسانی زندگی کے معاملات کا صحیح حل دریافت نہیں کر پاتے، یعنی اس باب میں ان کا سمع و بصر و فؤاد انہیں کچھ کام نہیں دے رہا ہے۔ قرآن کریم نے ایسی ہی قوموں کے متعلق کہا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً۔ ہم نے ان قوموں کو دنیا میں اس قدر تمکن عطا کیا تھا کہ تم لیکن جب انہوں نے قوانین خداوندی کی صداقت سے انکار کیا جو رسولوں کی وساطت سے انہیں ملے تھے، تو ان کے سمع و بصر و فؤاد انہیں تباہی سے نہ بچا سکے۔ یہ تمام علم ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ اگر یہ لوگ کائنات کی قوتوں اور فطرت کی بخششوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کریں تو وہ جہنم میں جس میں دنیا اس وقت مبتلا ہے اس جنت میں تبدیل ہو جائے جس کی تلاش میں انسانیت ماری ماری پھر رہی ہے۔ دیکھو سلیم، اس حقیقت کو قرآن کیسے حسین انداز میں بیان کرتا ہے۔ تم سورہ یونس کی ان آیات کو پھر اپنے سامنے لاؤ جن میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ کائنات میں غور و فکر سے خدا کے نظام ربوبیت کو اپنے سامنے بے نقاب نہیں دیکھنا چاہتے اور جو کچھ انہیں یوں ہی میسر آ جاتا ہے اس پر مطمئن ہو کر یہ لوگ جہنم میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ان کے برعکس آیات خداوندی پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہدیہم ربہم بأعمالہم، ان کا نشو و نما دینے والا ان کے اس پروگرام کی بنا پر زندگی کے صحیح نقشوں کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشگواریوں کے ان باغات میں رہتے ہیں جن کی شادابیوں میں کبھی فرق نہیں آتا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جنتی معاشرے کو دیکھ کر ان کے لب پر بے ساختہ یہ پکار آ جاتی ہے کہ بار الہ، فی الواقع یہ بات تجھ سے بہت بعید تھی کہ تو اس کائنات کو باطل پیدا کر دیتا۔ وَتَحِیَّتُہُمْ فِیہا سلام، اور اس معاشرہ میں ان کی ایک دوسرے کے متعلق آرزویں بڑی حیات بخش اور سلامتی افروز ہوتی ہیں۔ جو لوگ اس معاشرہ کو قائم کریں گے وہ مسلسل جد و جہد اور فہم صحیح و عمل سے اس کی حدود کو وسیع سے وسیع تر کرتے جائیں گے تاکہ آخر الامر یہ تمام نوع انسانی کو محیط ہو جائے گا اور ہر دیکھنے والا پکار اٹھے گا کہ خدا کا یہ نظام ربوبیت کس
یہ نتیجہ ہوتا ہے فطرت کی نعمتوں کو خدا کے قانون کے مطابق صرف اور تقسیم کرنے کا۔ حرف آخر۔ ان تصریحات سے یہ حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہوگی سلیم کہ اگر ہم اپنے معاشرہ کو قرآنی خطوط پر متشکل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اس قسم کے ریسرچ اسکالرز اور سائنسدان پیدا کریں جو انفس و آفاق کے ہر شعبہ میں قوانین فطرت کے مشاہدات و تجربات سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے جائیں، اور اس کے ساتھ وہ قوانین خداوندی جو قرآن کے اندر محفوظ ہیں اس طرح عام کیے جائیں کہ فطرت کی ان قوتوں کو ان قوانین کے مطابق تقسیم اور استعمال کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن کی روح سے علماء کہا جائے گا۔ جب تک علم اور علماء کے متعلق ہمارا موجودہ تصور نہیں بدلتا، خدا تک پہنچنا تو ایک طرف ہم زندہ قوموں کے زمرے میں بھی شامل نہیں ہو سکتے۔ وفیہا آیات لقوم یعقلون۔ وسلام۔ پرویز، ستمبر 1956۔